محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لے کر کے حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ جو ہماری قوم کی بیٹیاں اس وقت ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، ان کے تعلق سے کچھ حقائق اور کچھ سچائی آپ کے سامنے رکھنے کی زحمت گوارا کر رہا ہوں۔ بغور سماعت کریں، ویڈیو ضرور دیکھیں۔ اس ویڈیو میں بہت کام کی باتیں ہونے والی ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ویڈیو ہیلپ فل ہونے والا ہے، اور وہ تمام ضروری باتیں جو ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہیں، یعنی امت مسلمہ کو اور فی الوقت اتر پردیش کے مسلمانوں کے لیے دیکھنا اور سننا بہت ضروری ہے۔ تو میں بات کروں گا ارتداد کا شکار ہو رہی قوم کی بیٹیوں کے بارے میں۔ مدعی خیر الانام جناب راشد رضا مرکزی صاحب، ان کی پہلے آپ 2-3 منٹ کی یہ ویڈیو دیکھ لیں، اور پھر اس کے بعد میں اس پر تبصرہ کروں گا اور آگے کی کہانی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ جس قصبے میں رہتا ہوں معلوم ہے آپ کو، 17 بچیاں اسلام چھوڑ چکی ہیں۔ اس چھیتر کی کتنی بچیاں؟ 17 بچیاں وہاں کی اسلام چھوڑی، اور پورے بریلی ضلع کی اگر بات کریں جن کے محبتوں کا بھی ہم نعرہ لگا رہے تھے، جن امام عشق و محبت کی محبتوں کا ہم ابھی نعرہ لگا رہے تھے، ان امام عشق و محبت کے شہر سے تقریباً 1000 بچیاں جا چکی ہیں پچھلے 2-3-4 سالوں میں۔ بتائیے میں کس کے سامنے روؤں، کس کے سامنے اپنا درد دل رکھوں؟ یہ بچیاں اسلام کیوں چھوڑ رہی ہیں؟ اسلام جیسا مذہب پورے دنیا میں نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس اسلام کو چھوڑ کر کے کیوں جا رہی ہیں؟ ہم نے تو دیکھا ہے کہ جب کوئی اسلام سے محبت کرتا ہے، کوئی حضور سے محبت کرتا ہے، تو پھانسی کے تخت پہ چڑھ جاتا ہے، لیکن اسلام سے بغاوت نہیں کرتا۔ تو یہ ویڈیو دیکھا آپ نے کہ یہ بہت ہی نامور نعت خواں ہے جناب راشد رضا مرکزی صاحب۔ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم جس قصبے میں رہتے ہیں اس قصبے سے تقریباً 17 لڑکیاں اسلام چھوڑ چکی ہیں اور مرتدہ بن چکی ہیں۔ بریلی شریف، جسے ہم مرکز اہل سنت اور امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے نام سے جانتے ہیں، آج اس شہر کا یہ حال بتا رہے ہیں کہ 1000 لڑکیاں، مسلمانوں یہ بڑے غور کی بات ہے، اور پورے ہندوستان میں اس وقت سب سے زیادہ بریلی اسپاٹ بنا ہوا ہے اس بات کا کہ وہاں کی مسلم لڑکیاں مذہب اسلام کو چھوڑ کر کے مرتدہ بن رہی ہیں اور غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ وہ بریلی جہاں مرکز اہل سنت ہے، وہ بریلی جہاں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جیسی شخصیت ہے، اور وہ بریلی جو سنیوں کا مرکز کہلاتا ہے، اس بریلی کے اندر 1000 تقریباً لڑکیاں غیر مسلم بن چکی ہیں، مرتدہ بن چکی ہیں، ارتداد کا شکار ہو چکی ہیں۔ اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ ابھی پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا کہ بریلی کے اندر ایک جنازہ ہوا ایک لڑکی کا، جس نے 2 سال قبل کسی غیر مسلم لڑکے سے شادی کر لی، اور پھر وہ مرتدہ بن گئی، اور مرتدہ بننے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، اور جب فتویٰ لیا جاتا ہے تو فتویٰ دیا جاتا ہے، شرع اسلام کا حکم سنایا جاتا ہے کہ وہ لڑکی مرتدہ ہے اور اس کی نماز جنازہ نہیں ہو سکتی، لہٰذا اس کو بغیر نماز جنازہ کے یوں ہی دفن کیا جاتا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ بہت اچھا کام ہوا، ہونا چاہیے، لیکن جو 1000 بچیاں ارتداد کا شکار ہوئی ہیں، ان کی ذمہ داری کون لے گا؟ ان کی ذمہ داری عوام اہل سنت پر ہے، عام لوگوں پر ہے اس کی ذمہ داری۔ مرکز میں بیٹھے ہوئے ان تمام مفتیوں کی، ان تمام مولویوں کی ذمہ داری ہے جو فتویٰ تو دیا ہے اس بات کا کہ مرتدہ کا نماز جنازہ نہیں ہوگا، لیکن جو مرتدہ ہو رہی ہیں یا ہونے والی ہیں ان کو کون روکے گا؟ ان تک اسلام کا پیغام کون پہنچائے گا، اور اس بات کو کون یقینی بنائے گا کہ آنے والے وقتوں میں اب اسلام کی شہزادیاں مرتدہ نہیں بن پائیں گی؟ یہ بڑے المیے کی بات ہے، اور سوچ اور غور و فکر کرنے کی بات ہے تمام امت مسلمہ کو، اور خصوصاً علماء اہل سنت کو، جو ڈنکا بجاتے ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے نام کا، نعرہ لگواتے ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے نام کا، جو ہر چیز بیان کرتے ہیں لیکن بنیادی اصول دین کے بیان نہیں کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر آج گھروں کے ماحول غیر مسلم ہوتے جا رہے ہیں، اور ہماری قوم کی بیٹیاں ارتداد کا شکار ہوتی جا رہی ہیں۔ اور جب قوم کی بیٹیاں اس تیزی کے ساتھ بریلی شریف جیسے علاقوں سے ہزاروں کی تعداد میں غیر مسلم بنیں گی، تو پھر گھروں کا حال کیا ہوگا؟ نسلوں کا حال کیا ہوگا؟ کیا اس کے لیے کسی نے کوئی لاہی عمل تیار کیا؟ اس کے لیے کوئی فکر مند ہے؟
اس طریقے کی کوئی تنظیم چلائی جا رہی ہے کہ اس طریقے سے ارتداد کی شکار بچیوں کو روکا جائے گا؟ ایسی کوئی تنظیم نظر نہیں آ رہی ہے، ایسا کوئی کام، کوئی لائحہ عمل منظر عام پر نہیں آ رہا ہے، اور آئے دن نت نئے فتنے نظر ضرور آ رہے ہیں۔ اہل سنت میں دو دو تین طبقے نظر ضرور آ رہے ہیں۔ بریلی شریف میں دیکھ لیجئے، خانقاہ میں کئی طبقے آپ کو نظر آئیں گے۔ مرکز اہل سنت سے یہ فتویٰ لیا گیا اس لڑکی کے خلاف، اور دیا گیا فتویٰ کہ وہ مرتدہ ہے، اس کا نماز جنازہ نہیں ہوگا۔ آج کئی دن گزر جانے کے بعد اسی شہر بریلی سے ایک اور مفتی صاحب، مفتی بلال صاحب کے نام سے باہر نکل کر آتے ہیں، اور وہ اپنا فتویٰ دیتے ہیں کہ اس لڑکی کا اسلام شروع سے لے کر آخر تک بالکل مسلم ہے اور اس کی نماز جنازہ ہونا چاہیے۔ ایک اور نیا فتنہ چھیڑ دیا۔ جو بات دب چکی تھی، ختم ہو چکی تھی، اب ان مفتی صاحب کو، جن کا نام مفتی بلال ہے، ان کو کیا ضرورت تھی کہ اس طریقے کا فتویٰ دینے کی؟ اور اگر یہ فتویٰ ضروری تھا اور ان کے پاس شواہد اور ایویڈنس موجود تھے کہ وہ لڑکی غیر مسلم نہیں، اسلام والی ہے، ایمان والی ہے، اس کا نماز جنازہ ہونا چاہیے، تو پھر یہی مفتی صاحب بریلی شریف میں رہ کے اس وقت کہاں تھے جب بریلی شریف سے ہی، مرکزی دارالافتاء سے ہی فتویٰ دیا گیا کہ وہ مرتدہ ہے، اور حکم سنایا گیا کہ اس کا نماز جنازہ نہیں ہو سکتا ہے؟ اب اتنے دنوں کے بعد ان مفتی صاحب کو یہ شگوفہ چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن پھر سے دو طبقوں میں بانٹنے کی کوشش کی گئی۔ اور اگر یہ مان لیا جائے کہ مفتی صاحب آج صحیح کہہ رہے ہیں، تو آج 15 دن کے بعد مفتی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، تو 15 دن پہلے جو فیصلہ دیا گیا وہ غلط تھا، اور امت اس سے انتشار کا شکار ہوتی ہے، عوام اہل سنت اس سے انتشار کا شکار ہوتی ہے، اور شکار ہوئی ہے۔ اگر وہ فتویٰ غلط تھا، مرتدہ ہونے والا، تو پھر یہ مفتی بلال صاحب اس وقت کہاں تھے، جو کہ بریلی شہر کے ہی رہنے والے ہیں، اور وہ جنازہ بھی بریلی شہر کا تھا؟ تو ایسا تو تھا نہیں کہ بہت کئی دن کی دوری تھی، خبر آج لگی ہے ان کو، اور آج انہوں نے فتویٰ دیا ہے۔ عوام اہل سنت اس سے منتشر ہوتی، انتشار کا شکار ہوتی، وہ نہیں سمجھ پاتے کہ ہمیں کس پر عمل کرنا اور کس پر نہیں عمل کرنا ہے۔ ایک مرکز سے دو فتوے نکل رہے ہیں الگ الگ طریقے کے، کیا یہ تشویش کا باعث نہیں ہے؟ کیا یہ غور و فکر کا مقام نہیں ہے؟ بیک زبان ہو کر کے ایک فتویٰ کیوں نہیں دیا گیا؟ یہ بہت سارے ایسے سوال ہیں جن کے جواب تمام عوام اہل سنت چاہتی ہے، اور اس طریقے سے کب تک لوگوں کو بانٹا جاتا رہے گا؟ کب تک لوگوں کو انتشار کا شکار بنایا جاتا رہے گا؟ کیا وہ مفتی صاحب جنہوں نے مرتدہ ہونے کا فتویٰ دیا، انہوں نے بغیر ایویڈنس کے، بغیر شواہد کے، بغیر شرعی ثبوت کے، بغیر جانکاری کے یوں ہی کسی کے ایمان کا خاتمہ کر دیا اور اسے مرتدہ ثابت کر دیا؟ یا پھر یہ مفتی صاحب جن کا نام بلال صاحب ہے، یہ نکل کر آئے ہیں اور انہوں نے بغیر کسی ایویڈنس کے، بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی شہادت نامے کے کسی مرتدہ کو ایماندار بتا دیا، حالانکہ وہ جنازہ ہو چکا ہے، 15 دن پہلے اس کی تدفین عمل میں آ چکی ہے، اور جس کی تدفین عمل میں آ چکی ہے، اب 15 دن کے بعد اگر یہ فتویٰ آئے گا کہ نماز جنازہ نہ ہونا ایک غلطی تھی اور نماز جنازہ ہونا چاہیے، اس کا ایمان ثابت ہے، اسلام ثابت ہے، تو پھر کیا یہ اتنا بڑا انتہائی ظلم نہیں ہے کسی کے جنازے پر کہ جو ایک ایمان لے کر دنیا سے گیا اور اس کا نماز جنازہ زبردستی نہ پڑھا گیا ہو، صرف اس لیے کہ دو مفتیوں کا اتفاق نہیں ہو پایا؟ یہ بہت المیہ کی بات ہے، اور آپ اس بات کو سنیں کہ آج مفتی بلال صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس بات کو سنیں کہ مفتی بلال صاحب آج کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم اس وقت دارالافتاء کے مفتی بلال صاحب کے پاس ہیں۔ ایک مسئلہ بہت اہم ہے جس پر بحث ہو رہی ہے پورے شہر میں، کہ ایک لڑکی کو بغیر نماز جنازہ کے قبر میں دفن کر دیا گیا ہے۔ اس کو لے کر تمام طرح کے سوال ہو رہے ہیں۔ صحیح حکم کیا تھا یہ ہم مفتی بلال صاحب سے جانتے ہیں۔ بلال صاحب، جس طرح کا یہ مسئلہ تھا کہ اس کی نماز جنازہ نہیں ہوئی ہے، اب کیا حکم ہے کہ یہ صحیح تھا آیا کہ یہ صحیح نہیں تھا؟ اور اگر صحیح نہیں تھا تو پھر اس میں کیا حکم ہے نماز جنازہ نہیں پڑھی؟ ایسا ہے، جب اس لڑکی کا مسلمان کے گھر پیدا ہونا ثابت ہے اور ابتدا سے لے کر اب تک اس کا کوئی کفر ثابت نہیں ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ اس نے غیر مسلم سے شادی رچائی یا اس کے ساتھ اس کا رہنا ہوا، یہ حرام کاری ہے، اور حدیث میں آیا وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ
گرچہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو، اگر دنیا سے مسلمان چلا جاتا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، لہذا نماز جنازہ اس کی پڑھنا یہ فرض کفایہ تھی۔ جن لوگوں نے معلوم ہوتے ہوئے نماز جنازہ نہیں پڑھی ہے وہ گنہگار ہوئے، اور اب چونکہ اتنے دن گزر چکے ہیں تو اب نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت اس کی قبر پر نہیں دی جائے گی۔ تو سنا آپ نے، یہ تھے مفتی بلال صاحب۔ ایک ہی مرکز سے دو الگ الگ فتوے کیوں، اور ایک ہی سوال کے الگ الگ فتوے کیوں ہیں؟ کیا اس سے یہ نہیں احساس ہو رہا ہے کہ مرکز اہل سنت میں بھی اتفاق نہیں ہے؟ کوئی مفتی کچھ کہتا ہے، کوئی مفتی کچھ کہتا ہے۔ یہ الگ الگ فتووں سے کیا قوم کا بھلا ہونے والا ہے؟ کیا قوم کو اس سے راہ راست پر لایا جا سکتا ہے؟ مسئلہ تو سب سے بڑا اس وقت بریلی شریف کا یہ ہے کہ ارتداد کا شکار ہو رہی مسلم قوم کی بچیاں، ان کو کیسے روکا جائے، اور کون سا وہ لائحہ عمل تیار کیا جائے، کون سی وہ تنظیم کھڑی کی جائے کہ جس سے ہماری قوم کی جو شہزادیاں ہیں، ہمارے قوم کی جو بچیاں ہیں، وہ ارتداد کا شکار ہونے سے بچ سکیں اور فتنہ ارتداد میں ملوث نہ ہونے پائیں۔ یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ مرکز اہل سنت بریلی شریف کے اطراف میں 1000 بچیوں کا اسلام سے درگزر کرنا، اسلام سے نکل جانا، اسلام سے اپنے آپ کو روگردانی کرا لینا، اسلام سے منحرف ہو جانا، کھلبلی مچ جانا چاہیے تھی، لیکن ایسا کچھ نہیں نظر آتا ہے۔ راشد رضا مرکزی کو آپ نے سنا، یہ بھی ایک معتبر نام ہے، اور بتا رہے ہیں کس طریقے سے ہمارے شہر سے، جس قصبے میں ہم رہتے ہیں، 17 بچیاں، تو کیا ان کی ذمہ داری کون لے گا؟ علماء کی سرپرستی نہیں ہے، علماء کی ذمہ داری نہیں ہے۔ جو ڈھڈوڑا پیٹتے ہیں دین نبی کا، وارث انبیاء کا ڈھلورا پیٹتے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اور کب جاگیں گے یہ؟ تب جاگیں گے یہ کہ جب ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں مسلم بچیاں ارتداد کا شکار ہو جائیں گی۔ یہ بہت افسوسناک خبر ہے اور بہت ہی انتہائی رنجیدہ کرنے والی، ہمارے جیسے لوگوں کو فکر میں ڈالنے والی باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ تمام امت مسلمہ کو فتنہ ارتداد سے محفوظ فرمائے، بے دینی کا شکار ہونے سے محفوظ فرمائے۔